جلی کر رہا ہے، علی کہتا ہی وہی ہے جو جلی کہہ رہا ہے۔ جملہ اب پہلا کہنے لگا ہوں، یہی تو وجہ ہے جناب آدم سے لے کے سرکار قائم تک فقط علی کی ذات ہے جس نے اس سے مخاطب ہو کے کہا پالنے والے تو بالکل ویسا ہے جیسا میں نے سوچا تھا، ہائے ہائے تو بالکل ویسا ہے۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، نعرہ تو میرے کے لاؤ نا۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ علی نے فقط میرے مولا علی کی ذات ہے جس نے اس سے مخاطب ہو کے کہا تو بالکل ویسا ہے جیسا میں نے۔ یار تسی تو شاہ جی سوچیا کہ حافظ صاحب کا پتر پڑھانا ہے تھے، کچھ تو سوچیا ہونا نا، آپ نے سوچا ہوگا کیسا ہوگا، کیسا لگتا ہوگا، کیسا دکھتا ہوگا۔ بابا حیدر کہندا سی کیتا کی دے بھیجیا حافظ صاحب نو لین سی، لائے او دے پتر نو آئے ہو، ایسے ہی ہے نا، یہی بات ہے نا۔ علی فرماتے ہیں تو بالکل ویسا ہے جیسا میں نے سوچا تھا۔ علی کہہ اسے رہے ہیں جو عقلوں میں آتا ہی نہیں۔ جب علی نے کہا نا تو بالکل ویسا ہے جیسا میں نے سوچا، اللہ بھی پلٹ کے کہتا ہے یا علی تو بھی بالکل ویسا ہے جیسا میں نے چاہا ہے۔ ہائے ہائے تو پھر آج کے بعد شیعوں سے نہ لڑنا، علی وجہ اللہ ہے، مشیت الہی ہے، علی عین اللہ ہے، مشیت۔ اب سلامت رہے، سارے مل گئے، حیدری۔ اب سلامت رہے، ایک جملہ کہتا ہوں، علی وہ کریم ہے جو خود کو کھٹا کھٹا کے اسے منواتا رہا۔ ہائے ہائے اے دے تیری مہربانی ہو، ہاتھ بننے ہوئے نہیں میرے علی تو سیٹیاں نہ مروا، خود کو کھٹا کھٹا کے اسے منواتا رہا۔ جب لوگوں نے علی کو اللہ کہا نا، جب علی نے خیبر کا در اکھاڑا، لوگوں نے کہا اللہ ہے، وہ سارے گروپ اکٹھے ہو کے جناب علی کے سامنے آئے نا، علی نے دیکھا یہ انہوں نے مجھے اللہ کہا ہے، علی نے جو کی روٹی کو توڑنے کا ارادہ کیا، بظاہر ٹوٹی نہیں، کہا کمبر پانی لا، پانی میں بھگو بھگو کے توڑا، جب دیکھا نا نہیں یہ وہ نہیں ہے، اس سے تو روٹی نہیں ٹوٹتی، اٹھ کے گئے نا، علی کہتے گواہ رہنا میں نے تجھ کو کھٹانے کے لیے، اپنے تجھ کو بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو اتنا کھٹا دیا تاکہ پتہ چل جائے میں عبد ہوں تو خالق ہے۔ ہائے ہائے خالق ہونا اور ہے رب ہونا۔ غور کرنا، خالق قرآن میں جہاں بھی رب کا استعمال ہوا نا، رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، قرآن میں لگا کہتا ہے میرے ماں باپ پہ رحم فرماؤ جیسے وہ بچپن میں میرے رب تھے۔ رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ آپ میں اپنے 4 بچے پالیں، ہم تو رب کہلا سکتے ہیں، جس کائنات کو محمد پال رہا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا ہے۔ کائنات بنی ہی 14 کے صدقے میں ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اب میں جملہ کہنے لگا، سپیکر لیا تیرا سپیکر ادھر ادھر ہویا تو ساری مجلس تیرے تھے۔ لولا کا لما خلقت الافلاک
میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا میں آسمانوں کو خلق نہ کرتا. خالی سید بولنا امت دکھا رہے ابصار شاہ جی صرف سید بولنا. لولا کلمہ خلقت الفلا. حبیب اگر تو نہ ہوتا میں آسمانوں کو خلق نہ کرتا. لولا علی لما خلقت الارضین. اگر علی نہ ہوتے میں زمینوں کو خلق نہ کرتا. ان دونوں سے مخاطب ہو کے بے دل کہتا اگر بطول نہ ہوتی تم دونوں کو خلق نہ کرتا. اوئے ہوئے اور نہیں فرما رہے. اب پتا چلا وجہ تخلیق کائنات بطول ہے. اسی لیے جب بھی بطول آتی نا مصطفیٰ کے سامنے مصطفیٰ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کی زندگی ہو کہ غور ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن کہتا ہے میں مومنین کے لیے شفا ہوں. کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. اللہ کہتا ہے ہم نے جو قرآن نازل کیا وہ مومنین کے لیے شفا ہے. یہ قرآن کس کی زبان سے جاری ہوا؟ مصطفیٰ علیہ السلام کی. باقی کتابیں لکھی ہوئی آئیں، قرآن لکھا ہوا نہیں آیا. مصطفیٰ بولتے گئے، قرآن بنتا گیا. تو بندوں کو غیرت کیوں نہیں آتی کہ جس مصطفیٰ کی گفتگو کا نام قرآن ہو، گفتگو کو بغیر طہارت کے مس نہیں کر سکتے ہم محمد جیسے کیسے؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے. اور جس کی گفتگو کا کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے جن اور انسان اکٹھے ہو کے اس کی مثل نہیں لا سکتے. اس قرآن کی کوئی مثل نہیں لا سکتا. یہ بے مثل ہے، یہ بے مثال ہے، کیونکہ بھیجا بے مثل اور بے مثال نے ہے. بھیجا قلب مصطفیٰ پہ. قلب مصطفیٰ. قرآن کا وزن کتنا ہے؟ بات شروع کریں گے. روایت کا سہارا نہیں لیں گے. قرآن کا وزن کتنا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے کیا ہوتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا ٹکڑے. تو قرآن کا کتنا وزن ہے؟ سادے کو جڑا قرآن ہے وہ تو 1.5 کلو ہے. جو ہمارے پاس قرآن ہے 1.5 یا 2 کلو کا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں. اللہ کہتا ہے ہم اسے پہاڑوں پہ نازل کرتے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. پالنے والے کچھ بتا تو صحیح تیرے قرآن کا وزن کتنا ہے. پہلے وزن دیکھیں گے پھر دیکھیں گے آیا کہاں سے. موضوع قرآن اہل بیت کے ساتھ. اہل بیت آؤ جو قرآن کا شیخ پورے والوں وزن دیکھنا چاہتے ہیں میرے ساتھ تصور میں بغیر ویزے کے مصر کے بازار میں چلو. ایک نبی بکنے لگا ہے. نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا. ایک نبی بکنے لگا ہے. نبی بھی وہ ہے جس کے حسن کے چرچے ہیں. نہیں یاد آیا یوسف نبی خریدنے والا ہے عزیز مصر. جسے قرآن کا وزن سمجھ آ گیا اسے پتا چلے گا قلب مصطفیٰ کتنا مضبوط ہے جس پر قرآن یکدم نازل ہوا ہے. ہم نے پہلے وزن دیکھنا. جناب یوسف بکنے آئے مصر کے بازار میں. عزیز مصر کہتا ہے میں نے خریدنا ہے. کہتا میں تجھے خریدنا چاہتا ہوں. کہا قیمت بولو. کہا تو خرید ہی نہیں سکتا. کہا میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں تجھے دولت میں تول کے خرید لوں گا. تو پھر نتیجہ تو یہاں پہ اچھا لگے سبحان اللہ کر دینا. کہا تجھے میں دولت سے خریدوں گا. جناب یوسف کہتے ہیں جا کام کر. نبوت اور رسالت کو دولت سے نہیں خریدا جاتا. ہائے ہائے یہ کوئی عہدہ نہیں ہے جو بندے دے. یہ وہ عہدہ ہے جو لا شریک عطا کرتا ہے. اس نے کہا نہیں میں تجھے خریدوں گا. میرے پاس روح زمین کے خزانے ہیں. اس نے کہا چل پھر خرید لے. ایک پلڑے میں یوسف پہلا خزانہ آیا. اس کے بارے میں ہے
کہ 50,000 یا 5,000 کلو کا پہلا اس کا خزانہ رکھا گیا، یوسف 10 سے مس نہیں ہوئے۔ دوسرا تیسرا گلاں کرا تے مادہ گھنٹہ ایسی گل تے لا دما، واقعہ قرآن میں سارا موجود ہے، سارے خزانے ختم۔ آگے نوکر نے کان میں، عزیز مصر کے کان میں کہا، خزانے ہو گئے ختم۔ کافر کے چہرے پہ مایوسی آئی۔ عزیز مصر کافر تھا، اپنے دور کے کافر کے چہرے پہ مایوسی آئی، اس دور کے نبی کو اس پہ ترس آ گیا۔ اوئے ہوئے 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 شاہ جی ہن بندے میاں جی نہ بولے تے دکھ ہوئے گا۔ اس دور کی حجت کو ترس آیا، کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا مال و دولت سے نہیں خرید سکتا؟ اس نے کہا میں نے تجھے خریدنا ہے ورنہ میری بادشاہی ساری ختم ہو جائے گی۔ جسے یہ بات اشارتاً سمجھ آئے وہ میرے ساتھ سبحان اللہ کی تسبیح ضرور کرے۔ اس نے کہا یوسف نبی کہتا ہے اگر مجھے خریدنا ہے لا کاغذ قلم لے آ۔ کیا لے آ؟ کاغذ قلم لے آ۔ کافر تھا عزیز مصر مگر اس نے نبی کو کاغذ بھی دیا ہے۔ نہیں بندیاں نو کالو تو لنگ گئی دے، ہائے ہائے۔ اب سلامت رہے، اشارے اچھا جی گل جے، اشارے اچھ گل جے کا کاغذ قلم لے آؤ قرآن کا وزن دیکھو، پھر قلب مصطفیٰ کی اہمیت پہچانو، پھر بتاؤں گا یہ قلب ہے کون۔ کاغذ قلم آیا، یوسف نبی نے ہاتھ کی اوڑ میں کچھ لکھا، عزیز مصر سارے خزانے ہٹا، یہ کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس پہ رکھ۔ جیسے ہی رکھا نا یوسف نبی ہوا میں عزیز مصر دوڑا، دیکھوں تو صحیح کیا لکھا ہے۔ عزیز مصر کا دم میں نے کاغذ کھولا، حیرت کی انتہا نہ رہی، دیکھا تو لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن۔ اوئے ہوئے 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 کیا قیمت ہے جو تنوں منو سونے سے نہ بک سکا، وہ کس پہ بکا؟ نہیں شیعہ نہیں پہنچے، بسم اللہ پہ بک گیا۔ یوسف نبی سے عزیز مصر کہتا ہے شاہ جی ذرا احتیان ادھر پاسے کرو، کوئی ہاتھ تھلے تے نہیں رہ گیا۔ مرتضی مولا سے خیرات لے کے جملہ پڑھنے لگا ہے، عزیز مصر کہتا ہے یوسف نبی فقط بسم اللہ پہ بک گیا۔ یوسف کہتا ہے رہا نا کافر کا کافر، بسم اللہ پہ نہیں نکتے پہ بک گیا۔ اوئے ہوئے اور جنہوں سمجھ آئی ہے دسو تے صحیح یہ نکتہ کون ہے؟ علی فرماتے ہیں عزت خدا کی قسم بے کا نکتہ ہی میں علی ابن ابی۔ آپ سلامت رہے۔ اب بتاؤ قرآن کا وزن کتنا ہے جس کے نکتے پہ نبی بک جائے؟ ہائے ہائے وہ پہاڑ ایک نکتہ پہاڑ پہ تجلی کرے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہی قرآن نزل روح الامین اللہ قلب کا، وہ سارا قرآن لے کے جبرائیل نے محمد کے قلب پہ اتارا۔ اب مصطفیٰ کا دل کتنا مضبوط ہوگا۔ اب علماء نے تو یہی لکھا ہے کہ سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں یا علی انت قلب یلتی بہی حیاتی۔ مصطفیٰ کہتے ہیں یا علی
تو ہی تو میرا وہ دل ہے جس سے میری حیات ہے۔ آپ سلامت رہے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ سلامت رہے، یہ نعرہ رل کے لایا کرو، محلے ونڈے ہوئے جے تسی۔ میں شیخ پورے چ موضوع ہی رکھیا، اینو بیزی رکھو۔ یہ کیا لکھتا ہے؟ یہ اچھائیاں لکھتا ہے، یہ بدیاں لکھتا ہے، جو بندے یہاں بیٹھ کے علی علی محمد محمد حسین حسین کر رہے ہیں۔ اے تے ویلا ہے تے پھر اینو بیزی رکھو نا، تے نعرہ مل کے لایا کرو، الگ الگ محلے آچے نہیں۔ چلو چلو میں دسنا قرآن میں ولی کتنے؟ انما ولیکم اللہ و رسولہ، کتنے؟ تو اشارہ کرتا 3 ولی۔ چلو میں تو آیت نہیں سنا تھا، 3 ولی، اللہ ولی، رسول ولی تے علی ولی۔ لے ہونی پتہ چل جائے گا بندے نعرہ لاندے کہ نہیں۔ یہ 3 ولی قرآن نے بتائے، بندے نے نہیں، قرآن نے۔ ہر ولی کا الگ الگ نعرہ ہے۔ حافظ صاحب، ہر ولی کا الگ الگ نعرہ ہے۔ پہلا ولی اللہ، نعرہ تکبیر۔ اوہ ہوئے بندے بولن گے، پہلا ولی اللہ، سب نے لگایا نعرہ تکبیر۔ دوسرا ولی رسول، نعرہ رسالت۔ تیسرا ولی علی، نعرہ حیدری۔ تھوڑی زندگی ہوئے اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی، الگ الگ کا نعرہ ہے۔ اس ولی کا نعرہ، کیونکہ ہم سارے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا نعرہ ہر کوئی لگا سکتا ہے۔ دوسرا ولی رسول، اس کا نعرہ ہر کوئی مسلمان لگا سکتا ہے۔ تیسرا ولی علی ہے، اس کا نعرہ فقط وہی لگائے گا جو حلالی ہوگا۔ اوے ہوئے اوے ہوئے، آپ سلامت رہے، کیونکہ پہلا آپ سلامت رہے۔ اور غور فرمائے نا، تو سارے ایمان والے نعرے لگاتے ہو نا، تو مل کے لگایا کرو۔ تسی ایک دفعہ یا علی کہنا ہے، ایک دفعہ یا رسول اللہ کہنا ہے، یا اللہ کہنا ہے، اے بیٹھیا جے، اینو بیزی رکھو۔ ایسے ہی نا، قرآن آیا کہاں سے؟ کہاں سے آیا؟ بتاؤ تو صحیح، کہاں سے آیا؟ احکمت آیاتن ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اس حکیم نے اپنے لدن سے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ نہیں ایسے نہیں جانے دو، کہاں سے؟ قرآن کہتا ہے لدن سے۔ لدن کہتے ہیں قرب، یہ ہماری اردو کی کوتاہی ہے۔ قرب کے معنی بھی قریب، لدن کے معنی بھی قریب۔ لدن اور ہے، قرب اور ہے۔ آپ میرے قرب میں ہیں، آپ میرے قرب میں ہیں، قرب میں قریب ہے۔ یہ جو میری اندر والی بنین ہے نا، یہ میرے لدن میں ہے۔ لدن اسے کہتے ہیں جو بلا فاصل ہو۔ اوئے ہوئے، قرآن اللہ کے لدن سے آیا، یا تو پھر محمد مصطفیٰ کی حدیث کے منکر ہو کے اسلام کی جان چھوڑ دو۔ قرآن لدن سے آیا، مصطفیٰ نے کہا القرآن مالی والی مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی۔ ہائے ہائے، تو غور فرمایا، اگر قرآن لدن میں تھا، علی لدن میں تھا،
قرآن کس کے ساتھ ہے؟ علی کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کس کے گھر میں ہے؟ تھوڑے گھر قرآن ہے؟ مدر صاحب حافظ صاحب قرآن ہے نا؟ سب کے گھر میں قرآن ہے؟ یا تے حدیث دے منکر ہو جاؤ. حدیث شیعہ سنی نہیں کہ میں شیعہ لی پڑھاں گا تے حافظ صاحب سنیاں لی پڑھن گے. نہیں، حدیث بھی سانجی، قرآن بھی سانجا. مصطفیٰ فرماتے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے. شاہ جی اگر گھر میں قرآن ہے آپ کے پاس، آپ کے پاس، آپ کے پاس، ذرا ہاتھ جاؤ کی دیکھو قرآن ہے. ساروں کے پاس قرآن ہے. یا تو پھر آج کے بعد حدیث رسول کے منکر ہو جانا، ورنہ ماننا پڑے گا جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے. تو پھر جس کا یقین ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، اگر علی سے بغض ہے تو نماز میں الحمد پڑھنا چھوڑ دے. کیوں؟ الحمد بھی قرآن ہے. جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے. پل ہوا روایت نہیں، قرآن کی آیت ہے. قرآن مجید ہے. مجید کہتے ہیں بزرگ کو. قرآن کو کبھی مجید کہا، کبھی حکیم کہا. یہاں ہے بل ہوا قرآن مجید. سورہ یاسین میں کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم. تگڑے ہونا، 4 آیتاں سننا پھر اگلی گل کراں گا. آؤ تیسری جگہ کہتا ہے لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. موضوع کیا ہے؟ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. پہلے قرآن کو کہا مجید، پھر قرآن کو کہا حکیم، پھر قرآن کو کہا عظیم. آگے قرآن کو کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن ہے کہاں؟ بل ہوا قرآن کریم. یہ قرآن کریم ہے. ہائے ہائے فی کتاب مکنون. یہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون. اب یہاں قرآن کو کہا کریم. اب حدیث ہے، میرے مولا کا فرمان ہے، میں اپنے عقیدے کے مطابق گفتگو کرنے لگا ہوں. قرآن مجید، قرآن حکیم، قرآن عظیم، قرآن کریم. میں ابھی قرآن کے یہ 4 حصے بیان کرنے لگا ہوں. اچھا لگے تو سبحان اللہ کی تسبیح ساروں نے کرنی ہے. وارث قرآن سے پوچھا گیا یہ قرآن ہے. میرے چھٹے امام کہتے ہیں مجید لقب ہی میرے دادے حسین کا ہے. اوئے ہوئے مجید، قرآن بھی مجید ہے. نہیں، یہ قرآن مجید ہے کہاں؟ فی لوحم، لوحے محفوظ. حسین ہے قرآن مجید جو لوحے محفوظ میں ہے. ابھی تک بندوں کا حافظہ وہاں نہیں گیا. اب پتہ چلا کہ راہب بیٹے لینے آیا مصطفیٰ کے پاس تھا. اوئے ہوئے 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 اور نہیں فرما رہے. سرکار مصطفیٰ نے کہا لوح محفوظ پہ نہیں لکھے ہوئے ہیں کیونکہ لقب ہے مجید حسین کا. حسین نے کہا لوح محفوظ کا حاکم میں ہوں. آپ نے نہیں، میں نے ادا کرنے ہیں. ہائے ہائے. اب آپ نے غور فرمایا جب سرکار حسین نے کہا 1 2 3 4 7 بار بار اوپر دیکھتے ہیں، بار بار اوپر دیکھتے ہیں. محمد مصطفیٰ کہتے ہیں حسین اوپر کیا دیکھتا ہے؟ کہا دیکھتا ہوں نانا لکھ بھی رہے ہیں کہ نہیں. ہائے ہائے آپ سلامت رہے. تو پھر قرآن لدن سے چلا، لوح محفوظ میں آیا. قرآن عظیم ہے. کا عظیم قرآن کس کا لقب ہے؟ کا ذات مصطفیٰ کا.
کا قرآن کریم جو چھپی ہوئی کتاب میں ہے وہ کون ہے؟ کا وہ بطول کی ذات ہے۔ ہوئے 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 بندے آنے قرآن چنگا نہیں لگتا تھے ہن کریے کی پھر ہائے۔ بات کو آگے بڑھاتے جناب علی 13 رجب کو جب آئے نا کعبے میں، قرآن سامت اور ہے ناطق، اینو سمجھ کے دا دینی جے، ایک ہے قرآن سامت ایک ہے قرآن ناطق۔ ہمارا عقیدہ قرآن سامت قرآن ہے، قرآن ناطق علی کی ذات ہے، لیکن فرق بڑا ہے۔ اگر شیخ پورا سبحان اللہ کی تسبیح کرے اور اسے مزید بیزی کرے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ قرآن سامت محمد جہاں جہاں ہوتے ڈھونڈ کر وہاں آتا، اور جو قرآن ہے سامت وہ محمد کو ڈھونڈتا تھا، لیکن ناطق کو لینے علی کو لینے محمد کو خود جانا پڑا ہے۔ آئے ہائے فرق بتا دیا، سامت اور ہے ناطق۔ علی آئے ہاتھوں پہ روایت پڑھا دے سارا شیخ پورا ہتھی پہ جائے، سورہ یونس 37 نمبر آیت پڑھنے لگا دے۔ مصطفیٰ نے ہاتھوں پہ اٹھایا، یا علی کچھ سناؤ، کہا کیا سناؤ؟ تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ؟ کہا کہ نہیں کہا؟ جن کے ذہنوں میں ہے جو شیعہ بیٹھے ہو، کہا نا میں نے قرآن کھولا، بخان لگا دے۔ شاہ جی غور کرنا، ما کان حاصل قرآن ان یفترا من دون اللہ ولکن الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اللہ کہتا ہے یہ قرآن ما کان حاصل قرآن کوئی محمد کے ہاتھوں پہ تھا، دیکھیں غور فرمائے، ما کان لہذا القرآن، ہاتھوں پہ کون ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام کے جناب علی۔ کہ یہ وہ قرآن ہے جسے کوئی گھڑ نہیں سکتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہائے ہائے وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ وہ قرآن ہے محمد جو تیرے سامنے پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ ہائے ہائے ویسے قرآن فہمی کا دور ہی چلا گیا ہے، میں روایت نہیں پڑھی شاہ جی، قرآن دی آیت ہے، ہاتھوں پہ قرآن کہتا ہے یہ سابقہ کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ تو پہلی کتابیں کون سی تھی؟ تورات، زبور، انجیل۔ علی نے یہی تو کہا تھا، کیا سناؤں؟ تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ؟ کیا کہا؟ کیا سناؤ؟ قرآن سناؤ۔ تو پھر مرتضیٰ کو کہنے کا حق ہے، علی وہ ناطق قرآن ہے جس نے محمد پہ نازل ہونے سے پہلے قرآن سنایا۔ ہائے ہائے آیت کیا سنائی؟ قد افلح المؤمنون۔ یہ لدن سے چلا لوح محفوظ پہ آیا، لاتا کون رہا ہے؟ اچھی بولو۔ حضرت جبرائیل امین ہے۔ امین کس ہستے آکھے ہے؟ قرآن لے آنا ہستے۔ دیکھ لینا قرآن کا راوی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، قرآن کا راوی حضرت جبرائیل، اتنا مضبوط راوی۔ شاہ جی ذرا ہتھ والے پاسے نیاز کرو حضرات، اے اٹھ دینے کے نہیں، جدہ ہتھ لے رہا دکھ ہوئے گا۔ جبرائیل امین ہے، اللہ نے کہا تو میرا قرآن لایا، امین ہے تو قرآن کا راوی ہے۔ مسلمانوں عقل کرو، جو قرآن کا راوی ہے علی کے در پہ کبھی چکیاں چلاتا ہے، کبھی جھولے جھلاتا ہے، کبھی یتیم بن کے، کبھی مسکین بن کے، کبھی اسیر بن کے، حد ہو گئی کبھی تو درزی بن کے بھی آ جاتا ہے۔ ہائے ہائے
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ قرآن یا رسول اللہ حیدری یا علی یا علی۔ اچھا قرآن دے وزن دا ضائع ہویا، کیا ہے قرآن کا وزن؟ بسم اللہ کی قیمت کیا ہے؟ تو پھر پوری سورت کی کیا ہوگی؟ پھر پورے قرآن کی کیا ہوگی؟ لو جی، ایک حافظ صاحب ایک مسئلہ حل کرتے ہیں۔ ایک ہے سورہ فاتحہ، ایک ہے بقرہ۔ جنہوں جڑی جڑی آندھی ہے نا ذہن چ رکھے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، بنی اسرائیل، یوسف، یونس، یاسین، سورہ عصر، یہ کیا ہے؟ سورتیں ہیں۔ جب یہ الگ الگ ہیں تو سورتیں ہیں، جب ایک جلد میں آ گئی تو قرآن ہے۔ نہیں غور فرماؤ، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ۔ اب جسے سمجھ آئے گی اس کے ہاتھوں سے پتا چلے گا، کبھی یاسین ہے، کبھی مزمل ہے، کبھی مدثر ہے۔ جب الگ الگ ہے تو نام ہے، جب اکٹھی ہے تو قرآن ہے۔ اب پتا چلا مصطفیٰ نے کہا تھا اگر یہ الگ الگ ہے، کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، لیکن سارے اکٹھے ہو جائے، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سارے اوئے ہوئے۔ آپ سلامت رہے، تگڑے ہو جاؤ، تگڑے ہو جاؤ، بس جلدی کرنے لگاؤ۔ جب اکٹھے ہو تو قرآن، الگ الگ ہو تو سورتیں ہیں۔ یہ سارے اکٹھے ہیں، ایک ہیں، ان کی بات ایک ہے، ان کی رفتار ایک ہے، ان کا کلام ایک ہے۔ حد ہو گئی، ان کا دینا بھی ایک ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اور یہی تو وجہ ہے سرکار مصطفیٰ نے عالم خواب میں ایک صحابی کو کھجوریں دی۔ عالم خواب میں اسے کھجوریں دی صحابی کو، اس نے نہ گنی تو 72 تھی۔ دل میں خیال آیا یہ جو کہتے ہیں ہم وارث قرآن ہیں، میرے 5ویں امام کے پاس آیا، آگے کہتا ہے میں نے خواب میں آپ کے نانا سے کھجوریں لی ہے۔ سرکار نے تھال آگے کیا، کہا دیکھ لینا، کہا گن لے یہ بھی 72 ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ دینے میں بھی برابر ہے، علم میں بھی برابر ہے۔ اس لیے تو مصطفیٰ نے کہا تھا انا مدینۃ العلم والی۔ قرآن لدن سے چلا، لوح محفوظ پہ آیا، پھر آگے بات کریں گے آگے کہاں تک گیا۔ لاتا جبریل تھا، ایک دن سرکار کے پاس سورہ مدثر کی آیت لایا۔ ہائے ہائے، لطف لے کے سننا جے، سورہ مدثر کی آیت لایا۔ سرکار محمد مصطفیٰ بلا تشبیہ امامہ باندھ رہے تھے۔ جبرائیل نے دل میں خیال کیا اگر میں نہ لاتا، شاہ جی اگر میں نہ لاتا تو انہیں پتہ کیسے چلتا؟ اتنا کہنا تھا، مصطفیٰ علیہ السلام نے ہاتھ روک کے کہا جبرائیل کیا سوچ رہا ہے؟ اے ہے یہ وہ ہے جو دلوں کے راز جانتے ہیں۔ کہ کیا سوچ رہا؟ کہ مولا معرفت کے لیے سوچا ہے۔ کہ یہی سوچ رہا ہے نا، اگر میں نہ لاتا، جبرائیل بتا تو صحیح لاتا کہاں سے ہے؟ سارے بولنا، لاتا کہتا ہے یا رسول اللہ سدرہ سے آگے ایک نور کا قبہ ہے، وہاں سے جو ہمیں ملتا ہے ہم لا کے سرکار مصطفیٰ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اسی پہ میں امین ہوں۔ کہا کبھی دیکھا؟ اس قبے تک گیا، قدموں پہ اپنے کافوری پر رکھ کے کہتا ہے میری حد کا نام سدرہ ہے۔ نہیں ہن جدا ظرف چھوٹا ہے بے شک میں داد نہ دے۔ کہا میری حد کا نام سدرہ ہے، سدرہ سے آگے میں جا ہی نہیں سکتا۔ وہ قبہ نور ہے، وہ قبہ وحدت ہے،
میں وہاں تک نہیں گیا، اتنا کہنا تھا۔ مصطفیٰ مسکرا کے عالمین کا مالک کہتا ہے جا جبرائیل آج اجازت ہے چلا جا۔ آج اجازت، شاطرہ غور کرنا، آج اجازت ہے چلا جا۔ بس عالمین کے رسول نے رحمت للعالمین نے حکم دیا، جست لگائی، پہلی مرتبہ سدرہ سے بلند ہوا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ یہ قبہ توحید ہے، یہ قبہ وحدت ہے۔ شاہ جی ہاتھ ویکھنا کوئی تھلے تے نہیں رہ گیا، ورنہ میں مولا سے پھر خیرات مانگوں۔ جیسے ہی قبہ وحدت کے پاس حضرت جبرائیل پہنچے نا، ان کے ذہن میں تھا یہ قبہ توحید وحدت ہے، لیکن اندر سے آواز آ رہی تھی سبوحن قدوس ربنا رب الملائکۃ۔ تسبیح کا لائق وہ ہے جو ہمارا بھی رب ہے، ملائکہ کا بھی رب ہے۔ جبرائیل کہتا ہے میں پریشان ہوا، میں نے جو اس قبے کا پردہ ہٹایا میری حیرت کی انتہا نہ رہی، علی کھڑے امامہ باندھ رہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، جی صحیح ہو، آدھی زندگی ہو۔ نہیں اگلے جملے دات میں اگلے جملے تو سار شاہ جی لانی باجے شاہ جی مدر بھائی حافظ صاحب بندوں کو جانے میں بھی نہیں دیتا۔ کیا منظر دیکھا، علی کھڑے، نیچے دیکھا محمد امامہ باندھ رہے ہیں، اوپر کھڑے علی امامہ باندھ رہے ہیں، اپنے پر سمیٹ کے علی کے قدموں پہ رکھ کے کہتا ہے چکر کیا ہے، دیتے بھی خود ہو لیتے بھی خود ہو۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ اور شیخ پورا کل بھی زندہ بات تھا، ہائے ہائے، کہا دیتے بھی خود ہو۔ ویسے سبحان اللہ آج تھوڑی نہیں کی تھی انہوں نے، سارے آنکھو اینو بیزی رکھو آنکھو۔ شاہ جی لوگ سیمٹ دی بوری منگن تے آخر نے سبحان اللہ آنکھو، وہ اسی تے آخر نے قرآن و حدیث سنو تے آنکھو۔ سبحان ہے وہ جو لے گیا اپنے عبد کو، کہاں لو جی فیصلہ کرن لگا جی، واجب الاحترام ایکس پریزیڈنٹ بار کونسل دے بیٹھے ہو تو میں ایک جملہ کھا، اگر تو ذہنوں میں یہ ہے کہ جبرائیل لائے تو یہ پڑھتے ہیں تو پھر یہ ذہنوں کو صاف کر دو۔ میں آپ کو قرآن کی آیت سلانے لگا ہوں، جبریل رکے سدرہ پہ، جبرائیل رکے سدرہ پہ، لے کے کون گیا تھا؟ زمین سے تلیاں مل کے لے کے کون گیا تھا؟ جبرائیل بے دل بلاتا ہے، اب دل میں کہہ رہا ہے میں رہنما ہوں، میں محمد کو لے کے جا رہا ہوں، محمد مسکرا رہے ہیں، اچھا لگے سبحان اللہ کر دینا۔ سدرہ آئی، جبریل رکا، محمد آگے۔ دیکھی دیکھنا، نہیں میں آج فیصلہ کرنے لگا جے، یا شاہ جی نہیں، یا مرتضی نہیں، یا باپٹا نہیں، یا مولوی نہیں، دو ماں جی کوئی گل جے۔ جبریل کہاں روکے؟ سدرہ پہ۔ جبرائیل بشر ہے؟ یعنی بولو یار بولو، فرشتے کیا ہیں؟ نور ہے۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، ان ساروں نے کہا نور ہے، شاہ جی کیا ہے؟ نور ہے۔ نور سدرہ پہ رک گیا، مصطفیٰ آگے چلے گئے، ڈوب کے مر جائے وہ بندہ جو آج کے بعد مصطفیٰ کو بشر کہتا ہے۔ نور رک گیا، جو نور تھا وہ رک گیا، جو نور الہی تھا وہ آگے چلا گیا۔ اوے ہوئے، یہ فرشتے وہ نور ہے جو محمد کے پسینے سے بنے ہیں۔ نہیں غور فرماؤ، جبریل میرا بھائی، آنکھو سبحان اللہ،
میں جو کہنا حضرت جبریل میرا بھائی تسا مینوں کٹنا ہے تسی میرے ہتھی پہ جانا ہے پورے محلے ہنجراواں دے نے کٹنا ہے کی پہ آکھنا ہے تو بشر ہے وہ نور ہے ہائے ہائے غیرت نہیں آتی جبریل میرا بھائی نہیں ہو سکتا محمد تیرا بھائی کیسے اوئے ہوئے ہوئے یہ ہم جیسے نہیں یہ اس جیسے ہے یفصل نورنا من نور ربنا کشعاع الشمس من الشمس کا ہمارا نور ہمارے رب کے نور سے ایسے جدا ہوتا ہے جیسے سورج سے شعاعیں ہوتی ہے بس سمیٹنے لگاؤ جی جلدی کرنے لگاؤ سرکار رہ گئے سترہ سے نیچے نیچے اب آگے جو ہونا ہے وہ کس نے بتانا ہے بولو شاہ جی کنے دسنا جنابے جتنے سچے جھوٹے راوی تھے جتنے سچے جھوٹے راوی تھے وہ کہاں رہ گئے سدرا سے نیچے اب آگے جو ہونا ہے وہ محمد مصطفیٰ نے بتانا ہے امت کی اپنی مرضی جانا لکھا رسول کا صحابیوں نے راویوں نے تمہاری اپنی مرضی رسول کا جانا لکھا صحابیوں نے وہاں علی کا ہونا محمد نے بتایا ہے ہائے ہائے تمہاری مرضی ان کی مانو یا مصطفیٰ کی وہاں پہ ایک آیت آئی اوہا الی عبدہ ما اوہا قرآن کیا اوہا الی عبدہ ما اوہا وہاں ہم نے اپنے عبد کو وحی کی جو بھی کی وحی ہوئی ہے جبرائیل تو نیچے کڑا ہے یہ وحی کہاں سے ہوئی ہے ہائے ہائے یہی تو آیت واضح کر رہی ہے محمد و آل محمد کا اس مبدأ فیاض سے بلا فصل اتصال ہے ہائے ہائے وہ حکم کرتا ہے یہ کر دیتے ہیں قرآن کے پاس حکم ہے عمل نہیں ہے قرآن سے باتیں کرنے لگا قرآن سے سامعین قرآن سے روایت سے نہیں قرآن کے پاس حکم ہے عمل نہیں قرآن حکم دے گا قرآن کے وارث کر کے دکھائیں گے قرآن کے وارث کون ہے 14 قرآن کن کے ساتھ ہے ان کے ساتھ یہ کن کے ساتھ ہے قرآن کے ساتھ قرآن حکم دیتا ہے 14 کر کے دکھاتے ہیں شاہ جی پڑھو قرآن کا تھا اقیم الصلاۃ نماز پڑھو 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 قرآن نے حکم دیا رکھتے نہیں بتائیں یہ بتاؤ رکھتے کس نے بتائی ہے شاہ جی غور نہیں فرما رہے شاہ جی دسو تو صحیح یہ 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت یہ کس نے بتائیں تہجد یعنیاں وتر اننے نفل اننے یہ کس نے بتائے قرآن جو رکھتا میں کھاؤ تو اسی مذہب ہی چھڑ دیئے ہائے ہائے قرآن نے کہا آخری بات ہے وقت بڑا تیزی سے شاہ جی گزر گیا ہے قرآن کہتا ہے نماز پڑھو زکات دو قرآن نے کہا نماز پڑھو مصطفیٰ نے پڑھ کے دکھائی قرآن نے کہا زکات دو علی نے دے کے بتا دیا ہے اوئے ہوئے قرآن حکم دے گا 14 کر کے دکھائیں گے کر کے دکھانا اس عمر کی دلیل ہے 14 قرآن کے ساتھ ہے قرآن ہوئے 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 امت غور نہیں کرتی ہے قرآن اللہ نے محمد کے دل پہ اتارا اسی دل کو بطول کہتے ہیں شاباش سیدوں کا تو حق بنتا تھا ہائے ہائے محمد کا دل کون ہے محمد کی اکلوتی بیٹی ایک جملہ کہوں بعد از مصطفیٰ بی بی رو رو کے کہتی رہی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی العیام سرنا لیا ہائے ہائے کہا بابا جان تیرے بعد امت نے مصائب کے وہ پہاڑ گرائے ہیں
اگر سفید دنوں پہ آتے سیاہ راتیں ہو جاتی. جو سید بیٹھے ہیں وہ تو ہائے ضرور کریں گے. 75 یا 90 دن زندہ رہی ہے بعد از محمد مصطفیٰ محمد کی بیٹی، لیکن سیدوں گھر سے ایک ہی آواز آتی تھی، واہ ابتا واہ غربتا. مرحبا مرحبا بابا، تیرے بعد تیری بیٹی غریب ہو گئی ہے. اللہ جانے کیا ہوا، مدینے میں محمد کی بیٹی غریب ہو گئی ہے. ہائے ہائے. اب میں جملہ پڑھوں. ایک دن مدینے کے کچھ لوگ اکٹھے ہو کے بطول کے دروازے پہ آئے نا. ابو الحسن مولا علی نے دروازہ کھولا، گفتگو کی. واپس آئے، علی ہچکیوں سے رو رہے تھے، ریش اقدس سے شاجی آنسو ٹپک رہے تھے. سیدہ نے رو کے کہا میرے بابے محمد کا علی پرسہ دینے آئے تھے. علی ماتم کر کے کہتے ہیں پرسہ دینے نہیں آئے، مدینے کے لوگ یہ کہنے آئے ہیں محمد کی بیٹی سے کہہ دو رونے کا وقت مقرر کرے. ہائے ہائے. اس کے ہر وقت رونے سے ہمیں اذیت ہوتی ہے. اتنا سننا تھا. بطول نے ماتم کر کے بابے کی قبر دیکھ کے کہا بابا ابھی تو تیرا کفن بھی میلا نہیں ہوا. مرحبا مرحبا. مولا نوازوں پہ رحم فرما. کہ ابھی تو تیرا کفن بھی میلا نہیں ہوا. امت نے منہ پھیرنا شروع کر لیا ہے. سیدہ اونچی روتی، مدینے والے روکنے آ جاتے ہیں. ہائے ہائے. ایک دن جناب علی سے کہا ابو الحسن میرے لیے بیت الحزن بنا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی بیت الحزن کی شبیہ ہے نا. ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ رونے آئے ہیں. پہلا بیت الحزن علی نے ہاتھوں سے بنایا ہے. کس لیے بنایا ہے؟ تاکہ محمد کی بیٹی دل کھول کے رو تو سکے نا. ہائے 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 ہائے. عزادارو جب علی مولا نے ہاتھوں سے بیت الحزن بنایا نا، تیار ہوا. محمد مصطفیٰ کی بیٹی تیار ہے. حسنین کریمین کو لے کے سیدہ، اب میں تمہید ختم کرنے لگا ہوں. اتنا رونا جتنا لاہور والی آقا زادی نے چاہنا ہے. حسنین کو بی بی نے ساتھ لیا، بیت الحزن میں آئی. گھٹنوں کے بل محمد کی بیٹی بیٹھی ہے. رو کے پر درد انداز میں کہا ہائے غربت، واہ ابتا واہ غربتا. تاریخ کہتی ہے مدینے کے صحراؤں نے کانپنا شروع کیا ہے. ایک چراغا دوسرے سے کہتا ہے بھاگو لگتا ہے قیامت آ رہی ہے. آج صحرا بھی کانپ رہے ہیں. دوسرا کہتا ہے رک جا قیامت نہیں آئی، آج محمد کی بیٹی پہلی دفعہ دل کھول کے ہائے ہائے بیت الحزن میں رو رہی ہے. سارا دن بطول روتی رہتی ہے. ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا. جب رات ہوتی نا، پہلا جملہ غربت کا شاجی پڑھنے لگا. رات ہوتی حسنین کریمین کو لے کے سیدہ گھر کی طرف جاتی نا، جو سید بیٹھا اس کی ہائے نہ نکلی دکھ ہوگا. جیسے ہی مدینے کا بازار قریب آتا نا، دکانداروں کی نظریں حسنین پہ پڑتی نا، دوڑ دوڑ کے کہتے چراغوں کو بجھا دو محمد کی بیٹی آ رہی ہے. چراغوں کو بجھا دو محمد کی بیٹی آ رہی. عزادارو اس آواز کو جناب سیدہ نے سنا نا، تھاڑے مار کے رونا شروع کیا. حسن کہتے ہیں ماں روتی کیوں ہے؟ وہ چراغ بجھا رہے. رو کے کہا آج چراغ بجھا رہے، ایک وقت غربت آئے گا، میری بیٹی زینب ہوگی، کوفہ اور شام کا بازار ہوگا، لوگ اشارے کر کر کے کہیں گے ہذہی زینب بنت علی. لوگوں جس نے علی سے بدلا لینا. مرحبا. مولا ان آوازوں پہ رحم فرما. بس ختم کرنے لگا ہوں. حق مانگنے محمد کی بیٹی دربار میں. اللہ کرے وہ شیعہ ہی نہ ہو جس کی ہائے نہیں نکلی ہے. سید ہائے کرو گے تو جملہ پڑھوں. درد سیدوں کی ماں کا ہے، پڑھ امتی رہا ہے. ہائے ضرور کر دینا. ہم مر کیوں نہیں جاتے شیعہ؟ 9 گھنٹے دربار میں محمد کی بیٹی کھڑی رہی ہے.
किसी ने भी ना पूछा बतूल क्या करने आई। सैयद हाय करो अज़ादारो, 9 घंटे में कई दफा बतूल ने कभी दायां पाँव उठाया, कभी बायां उठा के कहा हसन मैं थक गई हूँ। मरहबा मरहबा, और मौला नवाजों पे रहम फरमा। शाबाश शाबाश, अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम मिन सैयदा। 9 घंटे के बाद एक ने पूछा क्या करने आई? कहा मैं हक लेने आई हूं। सारी बातें आपको ज़बानी याद है। कहा अगर कोई मोहम्मद का लिखा हुआ है तो दिखाओ। जो तहरीर मोहम्मद पे हाय नहीं करता वो तो मुसलमान ही नहीं है। कांपते हाथों से बतूल ने बाबे की तहरीर को निकाला है ना। हसन ने एक को दिया, दूसरे ने तीसरे को, 300 लोगों ने तस्दीक की ना। अज़ादारों एक ने लेके कागज के छोटे छोटे, अब जो शिया बैठा है हाय कर देना, छोटे छोटे टुकड़े करके जमीन पे फेंके ना। मोहम्मद की बेटी रोती रोती जमीन पे बैठी है, अब आप हिला के टुकड़े भी उठाती है। कभी हसन का चेहरा टुकड़े उठाती है, कभी हुसैन का चेहरा। कहा माँ क्या देखती है? कहा मैंने कागज के टुकड़े उठाए, हसन तेरे जिगर के टुकड़े नजर आए। मैंने कागज के टुकड़े उठाए, हुसैन तेरी लाश पे दौड़ते। मरहबा मरहबा, अजरुकुम मिन सैयदा। खत्म कर दूं, तुमने बर्दाश्त नहीं करना। 5000 बदमाश इकट्ठा होके बतूल का दरवाजा जलाने आया है। हाय हाय अज़ादारों, दरवाजे पे आग लगी ना। बाहर से एक मलून ने कहा अली को बाहर भेजो। जो रोने आया खत्म हो जाएगी। यहाँ पे मजलिस से ज्यादा मसाइब हो ही नहीं सकता। अल्लाह करे तुम बर्दाश्त कर लो। जो सैयद बैठे वो बर्दाश्त करे। उम्मत का गया कुछ नहीं, सैयदों का बचा कुछ नहीं है। अज़ादारों बाहर से कहा अली को बाहर भेजो वरना दरवाजा गिरा देंगे। बतूल दरवाजे के करीब आके रो के कहती है हया नहीं आती, ये वो दरवाजा है जहाँ मोहम्मद खड़े होके इजाजत मांगते थे। बगैर इजाजत मोहम्मद नहीं आते थे। अज़ादारों एक मलून ने दरवाजे पे लात मारी, चलता दरवाजा बतूल के पहलू पे गिरा। रो के कहा ओ फिजा मुझे सहारा दे, मेरा मौसन मारा गया। और दरवाजा बतूल पे गिरा। लोग ऊपर से बतूल के ऊपर से गुजर के गए। बतूल ने कहा फिजा मेरी पसलियां टूट गई। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। हौसला करो हौसला करो। आखिरी जुमला पढ़ने लगाओ सैयद, आखिरी जुमला। हाय हाय, शहादत बतूल के 2 दिन बाद तुमने सुना ना, हुसैन को कत्ल करने के बाद इनाम लेने लोग जाते थे। मैंने अकबर मारा है, मैंने गाजी गिराया है, मैंने कासिम मारा है, मुझे इनाम दे। रिवायत सैयद तेरे सामने पढ़ने लगाओ। जो सैयद है तौफीक बतूल दे, तुम हाय करो। दूसरे दिन शहादत बतूल के पास दरबार में एक बंदा आया, कहता है मुझे इनाम दे। कहता किस बात का इनाम दो? कहना मैंने बतूल पे वो जुल्म किया जो इन 5000 में से कोई ना कर सका। सैयद है तो सीना प्यारा ना करना, तुम अपने सर को प्यारा ना करना। कहा तूने क्या जुल्म किया? मलून कहता है जलता दरवाजा बतूल पे गिरा है, मैं उस दरवाजे पे ऐसे छलांगे मारता था जैसे 6 माह का बकरी का बच्चा उछल उछल के छलांगे मारता। नीचे से बतूल कहती अली मेरी पसलियां टूट गई, अली मेरा मौसन मारा गया।